الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم وقال تعالى في موضع آخر لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم قال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا او كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے. قمری اعتبار سے اللہ رب العزت نے اپنے فضل اور اپنی رحمت سے اپنے بندوں کو کچھ ایسے دن یا کچھ ایسے وقت عطا کرتا ہے جس میں بندہ اللہ رب العزت کی خصوصی عبادت کرے. انہی اوقات میں سے اور انہی دنوں میں سے ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن بھی ہیں. ان 10 دنوں کی حدیث میں بڑی فضیلت آئی ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن اللہ رب العزت کو اتنے محبوب ہیں کہ ان 10 دنوں میں بندہ جو بھی عبادت کرے گا تو اللہ رب العزت کو اس بندے کا ان دنوں میں عبادت کرنا عام دنوں میں عبادت کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہے، زیادہ محبوب ہے، رمضان کے مہینے کو چھوڑ کر. اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ذی الحجہ کے ابتدائی 9 دن وہ روزے رکھے تو اللہ رب العزت ایک روزہ رکھنے کے بدلے میں اس کو پورے سال روزہ رکھنے کے عبادت کا ثواب جو ملتا ہے وہ ملے گا اسے. یعنی پورے سال روزہ رکھنے کا جو ثواب ہے وہ ایک دن اگر ذی الحجہ میں اس نے روزہ رکھ لیا تو اس کا ثواب اس کو حاصل ہوگا. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ابتدائی 10 دنوں کی راتوں کے بارے میں فرمایا کہ
اگر کوئی بندہ اس میں کوئی نفل عبادت کرتا ہے تو اس رات میں کوئی نفل عبادت کرنا شب قدر میں نفل عبادت کرنے کے برابر ہے۔ بتائیے، قرآن کریم میں شب قدر میں عبادت کرنے کو خیر من الف شہر کہا گیا کہ اگر کوئی شخص شب قدر میں عبادت کرے تو شب قدر میں عبادت کرنا 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان ذی الحجہ کے 10 راتوں کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں کہ اگر اس میں کوئی بندہ اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہے، نفل نماز ادا کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو شب قدر کی عبادت کے برابر ثواب ادا کرتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا فضل اور احسان ہے کہ اس نے اس امت محمدیہ پر یہ احسان کیا کہ ایسی راتیں اور ایسے اوقات اور ایسے زمانے اللہ رب العزت نے ہم کو عطا کیے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں، ہمارا تعلق اللہ سے کسی درجے میں پیدا ہو جائے۔ کیونکہ ہم یہ جو اللہ رب العزت زمانے عطا کرتا ہے ہم کو کہ فلاں مہینے میں یہ عبادت کرو یا فلاں مہینے میں روزے رکھو، یہ جو اللہ رب العزت ہم کو یہ حکم دے رہا ہے تو یہ ہمارا ہی اس میں فائدہ ہے۔ اس کو ادا کرنے سے ہم اللہ کے مقرب بن جائیں گے، اللہ کا تعلق پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت وہ دن ہم کو عطا کرتے ہیں کہ تم رمضان میں جس طریقے سے اللہ کی عبادت کرتے ہو، رمضان کے بعد اس طریقے سے تم اللہ کی عبادت نہیں کر پاتے، لیکن ہم تم کو کچھ دن اور کچھ وقت یا کچھ زمانہ ایسا عطا کرتے ہیں کہ تم دنیاوی غفلت میں رہتے ہوئے، اگرچہ دنیاوی زندگی میں جو تم کام کر رہے تھے وہ جائز تھا، لیکن پھر بھی اس دنیاوی زندگی میں مشغول ہونے کی وجہ سے تمہارے دل پر ایک غفلت طاری ہو گئی ہے۔ اس غفلت کو دور کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے کہا کہ تم ان مہینوں میں عبادت کرو تاکہ وہ غفلت تمہارے دلوں سے دور ہو جائے۔ تو یہ ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے، اس کے ابتدائی 10 دن بہت اہم ہیں، اس لیے ہمیں ان 10 دنوں میں کچھ تو وقت گزر چکا ہے، ابھی کچھ دن باقی ہیں، ان کچھ دنوں میں ہم اللہ کی عبادت میں مشغول ہوں۔ اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے، کوئی ضروری نہیں کہ 1 تاریخ سے لے کر آپ 9 تاریخ تک روزہ رکھیں، 1 دن بھی روزہ رکھ لیں تو آپ کو 1 دن روزہ رکھنے کا ثواب جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سال بھر کے روزوں کے عبادت کا ثواب ہے، یعنی سال بھر جو شخص روزہ رکھے گا اس پر جو اس کو ثواب ملنے والا ہے وہ ثواب اس کو ملے گا۔ اسی طریقے سے اگر ہم ہر رات نہیں جاگ سکتے، بہتر تو یہ ہے کہ ہم رات میں اللہ کی عبادت کریں، لیکن اگر کوئی شخص رات میں نہیں جاگ سکتا ہے، کوئی مجبوری ہے اس کو، تو اس کے لیے شریعت نے بہت آسان طریقہ بتایا ہے کہ دیکھیے اگر ہم اس طریقے سے اللہ رب العزت کی عبادت کریں گے تو ہمارا نام عابدوں میں شمار ہو جائے گا، عبادت کرنے والوں میں شمار ہو جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ دیکھیے ہم عشاء کی نماز تو پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ، ہم عشاء کی نماز پڑھ لیتے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد ان 10 دنوں میں بات کہ اگر کوئی شخص رات میں عبادت کرے گا تو اللہ رب العزت شب قدر میں عبادت کرنے کے بقدر اس کو ثواب عطا کریں گے۔ تو ان 10 دنوں میں کم سے کم ہم یہ کریں کہ عشاء کی نماز پڑھ لی، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد ہم نے 2 رکعت سنت بھی ادا کر لی، 2 رکعت سنت ادا کرنے کے بعد وتر پڑھنے سے پہلے ہم کم از کم صلاۃ اللیل یعنی رات کی نماز کی نیت سے 8 رکعت 12 رکعت جو بھی ہمارے کیا کہتے ہیں ہماری طاقت میں ہے
یعنی 8 رکعت پڑھ لیں، 12 رکعت پڑھ لیں، جو بھی ہماری طاقت میں ہے وہ صلاۃ اللیل کی نیت سے ہم وتر پڑھنے سے پہلے وہ نماز ادا کر لیں. تو اگر ہم اس نماز کو ادا کر رہے ہیں تو گویا ہم شب قدر میں صلاۃ اللیل ادا کر رہے ہیں. یعنی صلاۃ اللیل یعنی رات کی نماز ہم شب قدر میں ادا کر رہے ہیں، کیونکہ ہر رات، ان 10 دنوں کی ہر رات شب قدر میں جتنا ثواب ہے عبادت کرنے کا، اتنا ہر رات میں ثواب ہے عبادت کرنے کا. اس لیے اگر ہم شب قدر کو نہیں پا سکے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نے بتا دیا کہ اس میں عبادت کرو گے. اگر دیکھیے رمضان میں شب قدر ملنا کوئی متعین نہیں، اخیر عشرے میں ہوتی ہے، طاق راتوں میں ہوتی ہے، لیکن ہو سکتا ہے ہم کو نہ ملے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذی الحجہ کے 10 دنوں کے بارے میں بتایا، اور ہم کو یقین ہونا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر کہ واقعتاً اگر ہم عبادت کریں گے تو شب قدر کی عبادت کے برابر ہم کو ثواب ملے گا اس میں. جب اس یقین کے ساتھ ہم اللہ کی عبادت کریں گے کہ اللہ کے نبی نے فرما دیا ہے کہ ہم کو ثواب ملے گا، تو یقیناً ہم کو ثواب ملے گا، چاہے ہمیں شب قدر ملے یا نہ ملے. لیکن اس رات میں عبادت کرنے کا ثواب شب قدر کے برابر ہم کو مل گیا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اس لیے وتر پڑھنے سے پہلے 8 رکعت رات کی نماز کی نیت سے آپ پڑھ لیں. اس کو ہر شخص کر سکتا ہے. اس تو ہمارا نام بھی شب قدر میں عبادت کرنے والوں میں شمار ہو جائے گا. اور دوسری بات، ان 10 دنوں میں نفلی عبادت یا صدقہ وغیرہ کثرت سے کریں. کوئی ضروری نہیں کہ عبادت جو ہے صرف نماز کے ذریعے سے ادا کی جائے. آپ نفلی صدقہ بھی، محتاجوں کی مدد بھی، غریبوں کی مدد بھی اس مہینے میں کریں. کوئی جس کا تعلق حقوق العباد سے، مثال کے طور پر کوئی بیمار ہے، آپ اس کی بیمار پرسی کے لیے جائیں تو اس میں بھی آپ کو ثواب ملے گا، کیونکہ آپ ان دنوں میں اس کو ادا کر رہے ہیں. یہ بات تو ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کے بارے میں. اصل بات جو عرض کرنی ہے آپ سے وہ قربانی سے متعلق ہے. دیکھیے قربانی کے بارے میں ہمارا ذہن بنا ہوا ہے کہ جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے اس کے اوپر ہی قربانی واجب ہے، باقی جس کے اوپر زکوٰۃ نہیں اس کے اوپر قربانی نہیں. دیکھیے زکوٰۃ کا مسئلہ الگ ہے اور قربانی کا مسئلہ الگ ہے. آپ ان دونوں فرق کو تھوڑا سمجھ لیجیے. زکوٰۃ میں جو نصاب ہوتا ہے وہ نصاب ہوتا ہے سونے، چاندی اور نقد یعنی کرنسی جو آپ کے پاس موجود ہے، اور مال تجارت. یہ 4 چیزیں جو ہے زکوٰۃ کے اندر شمار کی جاتی ہیں. اگر اس کے پاس سونا چاندی اتنا ہے یا مال اتنا ہے جو 52.5 تولہ چاندی کو پہنچ رہا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، ورنہ نہیں. لیکن قربانی کے نصاب میں یہ 4 چیزوں کے علاوہ ایک 5ویں چیز بھی شمار کی جاتی ہے. وہ 5ویں چیز یہ ہے آپ کے گھر کا زائد سامان. اگر آپ کے گھر میں اتنا زائد سامان موجود ہے جس کی قیمت 613 گرام یا 12 گرام چاندی کی قیمت کو پہنچ رہی ہے، یعنی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ رہی ہے، تو آپ کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے. عورتوں کو دیکھ لیجیے آپ اپنے گھر کی، ان کی ملکیت میں اگرچہ 7.5 تولہ سونا نہیں ہوتا ہے یا 52.5 تولہ چاندی نہیں ہوتی، لیکن 2 تولہ یا 3 تولہ سونا موجود ہے اس کے پاس. اب 2 تولہ یا 3 تولہ اس میں زکوٰۃ تو نہیں ہوگی، لیکن اس کے اوپر قربانی واجب ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ 3 تولے سونے کی قیمت اگر 30,000 تولے کے اعتبار سے پکڑے تو کتنا ہو گئی؟ کتنا ہو گئی بھائی؟ 90,000 ہو گئی.
اور 52.5 تولہ چاندی یعنی 613 گرام چاندی، اس کی قیمت جو ہے آپ کو 30 سے 32 کے درمیان ملے گی۔ اگر 30 سے 32 ہزار روپے تک وہ قیمت پہنچ رہی ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی۔ آپ اپنے گھر کا جو گھریلو سامان ہے جو زائد ہے آپ اس کو شمار کر لیجئے کہ میرے گھر میں، آج کل تو مالداروں کے گھر میں جو شو کیس بنا ہوا ہے، شو کیس میں ایسی اتنی مہنگی مہنگی چیزیں لا کر رکھی جاتی ہیں کہ جس کا تصور نہیں کیا جاتا۔ اگر اس شو کیس میں آپ کے پورا مجموعہ اکٹھا کرنے کے بعد اگر اس کو بیچا جائے اور وہ 32 یا 30 ہزار قیمت تک پہنچ رہا ہے تو اس پر قربانی کرنا واجب ہوگا۔ اسی طریقے سے کوئی عورت ہے کہ اس کی ملکیت میں اتنا کپڑا ہے، کپڑا خریدنے سے عورتوں کا پیٹ نہیں بھرتا ہے، جتنا بھی کپڑا ان کو دے دو کم ہی پڑتا ہے۔ اگر اس عورت کی ملکیت میں اتنا کپڑا ہے کہ اس کی قیمت جو ہے 30 ہزار تک پہنچ رہی ہو، دیکھیے ضرورت کے کپڑے جو ہوتے ہیں وہ 3 ہی ہیں، 3 آپ گرمی کے لیے رکھ لیجئے، 3 سردی کے لیے رکھ لیجئے، 3 سے جو زیادہ ہیں وہ سب زائد چیزیں ہیں، وہ ضرورت میں داخل نہیں ہے۔ 3 کپڑے تک ضرورت میں داخل ہے، 3 کے بعد جو ہوگے یعنی 3 کے علاوہ جو کپڑے ہوں گے وہ ضرورت میں داخل نہیں ہیں، وہ ضرورت سے زائد ہیں۔ اس لیے اگر کسی عورت کی ملکیت میں اتنا کپڑا ہے، چاہے وہ استعمال کر رہی ہو یا رکھا ہوا ہو، اگر اس کی قیمت جو ہے آپ جوڑ لیں گے 30 ہزار یا 32 ہزار تک پہنچ رہی ہو تو اس عورت کے اوپر بھی قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر سونا چاندی ہے اور نصاب کو نہیں پہنچ رہا زکوٰۃ کے نصاب کو، لیکن اگر اس کو بیچا جائے تو اس کی قیمت 30 ہزار تک پہنچ رہی ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ یہ اس کو آپ خاص طور سے دھیان میں رکھیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ میرے اوپر زکوٰۃ ہی نہیں تو قربانی کیسے ہوگی؟ دیکھیے قربانی کا مسئلہ الگ ہے اور زکوٰۃ کا مسئلہ الگ ہے۔ ان دو مسئلوں کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بعض لوگ قربانی نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے قربانی کے نصاب کو صحیح سے سمجھ لیجئے۔ قربانی میں 4 چیزیں، نمبر 1 آپ کے پاس سونا ہے یا چاندی ہے یا نقد روپیہ ہے یا مال تجارت ہے۔ یہ 4 چیزوں کے علاوہ گھر کے ضروری سامان جو زائد ہیں یعنی ضرورت سے زائد ہیں وہ بھی شمار کیے جاتے ہیں، زکوٰۃ میں نہیں شمار کیے جائیں گے۔ لوگ یہ چیزیں زکوٰۃ میں نہیں شمار کی جائیں گی، لیکن قربانی کے نصاب مکمل کرنے میں اس کو شمار کیا جائے گا۔ ایک صاحب کل کہنے لگے کہ میرے پاس پیسہ تو ہے لیکن میں بہت مقروض ہوں۔ دیکھیے اگر آپ اتنے مقروض ہیں کہ آپ کے پاس جو بیلنس ہے یا کہیں آپ کا بقایا ہے، اگر اس قرض کو آپ نکال دیں تو آپ کے پاس 32 یا 33 یا 30 ہزار تک کی رقم نہ پہنچ رہی ہو، یعنی آپ کی ملکیت میں 30 ہزار تک رقم موجود نہیں ہو رہی ہے تو آپ کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر قرض کی رقم نکالنے کے بعد آپ کے پاس 30 ہزار روپیہ بچ رہا ہے تو آپ کے اوپر قربانی کرنا واجب ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر کسی شخص کے پاس فی الحال پیسہ نہیں ہے، پیسہ تو ہے اس کی ملکیت میں لیکن فی الحال اس کے جیب میں نہیں ہے، وہ کہتا ہے میرے پاس فلاں کا بقایا ہے 10 ہزار، فلاں جگہ میں نے مارکیٹ میں پیسہ لگا رکھا وہاں میرا آنے کا باقی ہے۔ اگر فی الحال اس کے پاس موجود نہیں ہے لیکن جو رقم اس کو کہیں سے ملنے والی ہے اگر وہ رقم 30 ہزار تک پہنچ رہی ہے تو اس کے اوپر بھی قربانی کرنا واجب ہے، اگرچہ وہ قربانی قرض لے کر ہی کیوں نہ کرے، اس کے ذمے قربانی کرنا واجب ہوگا، اس کو قرض لے کر قربانی کرنا پڑے گا۔ بعد میں جب اس کو رقم حاصل ہو تو قرض لینے والے جس سے قرض لیا اس کو پیسہ واپس کر دے۔ تو قرض لے کر بھی قربانی کرنا جائز ہے اگر آپ کی ملکیت میں فی الحال پیسہ نہیں ہے لیکن کہیں پیسہ آنے کی امید ہے اور آپ صاحب نصاب ہیں تو۔ اور ایک بات، زکوٰۃ جو ہے نا وہ پرسنٹ کے اعتبار سے ہوتی ہے، یہ بات بھی ذہن نشین کر لیجئے، وہ پرسنٹ کے اعتبار سے ہوتی ہے، لیکن قربانی جو ہے یہ پرسنٹ کے اعتبار سے نہیں ہوگی،
قربانی جو ہے وہ پر ہیڈ کے اعتبار سے ہوتی ہے، یعنی جو بھی صاحب نصاب ہوگا اس کو ذمے ایک حصہ کرنا لازم ہے، لیکن زکوٰۃ کے اندر پرسنٹ چلتا ہے. کروڑ پتی اگر ہے تو اس کے پرسنٹ کے اعتبار سے اس کی زکوٰۃ نکلے گی اتنا پرسنٹ. لکھ پتی ہے تو اس کے لکھ پتی کے اعتبار سے اس کی زکوٰۃ پرسنٹ کے اعتبار سے نکلے گی، اتنی زکوٰۃ اس کی نکل رہی ہے. لیکن چاہے وہ کروڑ پتی ہو یا مالدار ہو، قربانی کے اندر اس کو ایک حصہ قربانی کرنا ضروری ہی ہے. اس میں پرسنٹ نہیں ہے کہ لکھ پتی ہوگا تو اس کو 2 قربانی کرنی پڑے گی. ہاں ایک مسئلہ دیکھیے، 2 قربانی کے مسئلے پہ ایک مسئلہ یاد ہے. اگر آپ کے ذمے واجب قربانی ہے اور آپ نے قربانی ادا کر دی اس کو، اور آپ دوسری نفلی قربانی کرنا چاہتے ہیں تو آپ دوسری نفلی قربانی اپنے نام سے کر سکتے ہیں، اور اس نفلی قربانی میں اس کا جو ثواب آپ کو ملا ہے، اس ثواب میں آپ اپنے گھر کے دوسرے افراد کو بھی شریک کر سکتے ہیں. دیکھیے یہی مسئلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بعض لوگوں کو جو ہے اشتباہ ہو گیا ہے. یہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایک جانور کی قربانی پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہو جاتی ہے. یہ نہیں ہے، بلکہ جو بھی صاحب نصاب ہوگا ہر فرد پر گھر کے قربانی واجب ہوگی. اگر ایک بکرا ذبح کر دیں گے تو گھر کے سارے لوگوں کی طرف سے ادا نہیں ہوگا. ہاں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے نام کا جو واجب قربانی تھی آپ کے نام کی، اس کو آپ نے ادا کر دیا، اور ایک دوسرا بکرا آپ نے اپنے نام سے اس کو قربان کیا اللہ کی راہ میں، لیکن اس کا ثواب آپ اپنے گھر کے سارے لوگوں کو پہنچا رہے ہیں، تو اس ثواب میں شریک کرنا جائز ہے. جتنے لوگوں کو آپ شریک کرنا چاہیں سب شریک کر سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی پیش کی اور کہا کہ یہ میری طرف سے ہے، پھر قربانی پیش کی اور کہا کہ یہ میری طرف سے ہے اور میری امت کے ان ناداروں کی طرف سے ہے جو قربانی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے ہیں. تو گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی واجب قربانی ادا کرنے کے بعد جو دوسری قربانی کی ہے اس قربانی کے ثواب میں امت کو شریک کیا ہے. آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں. آپ اپنی نفلی قربانی میں جتنے لوگوں کو چاہے شریک کر سکتے ہیں، جتنے کا آپ نام لیں گے سب کو ثواب ملتا چلا جائے گا. تو اس سے دھوکہ مت کھائیے کہ گھر کا ایک فرد اگر قربانی کر لے تو گھر کے سارے لوگوں کی طرف سے ادا ہو جاتی ہے. نہیں، بلکہ جس طریقے سے نماز جو بھی بالغ ہوگا اس ہر فرد پر ضروری ہے پڑھنا اس کا، ایسے ہی قربانی جو بھی صاحب نصاب ہوگا اس پر قربانی کرنا واجب ہوگا. اگر اس نے قربانی نہیں کیا، قربانی واجب تھی لیکن قربانی کے ایام گزر گئے، 3 دن گزر گئے، قربانی نہیں کی، تو اب اس کے ذمے ہے کہ اتنی قیمت اللہ کے راستے میں وہ صدقہ کر دی. اگر صدقہ نہیں کرے گا اتنی قیمت تو گنہگار ہوگا. اس لیے یاد رکھیے. اور قربانی کی قضا نہیں ہوتی ہے. کوئی شخص یہ کہنے لگا کہ میں پچھلے سال قربانی نہیں کیا تھا، اس سال اس کی قضا کر سکتا ہوں. میں بولا نہیں، قربانی کی قضا نہیں ہوگی. بھائی بعض لوگ سمجھتے پچھلے سال میرے پاس پیسہ نہیں تھا، حالانکہ کہیں سے آنا باقی تھا لیکن میرے پاس نہیں آیا، میں نے قربانی نہیں کی، اب اس سال میں جو ہے اس کی قضا کرنا چاہتا ہوں. یاد رکھو قربانی کی قضا نہیں ہوتی ہے. اگر آپ نے قربانی نہیں کی اور قربانی کے ایام گزر گئے تو اتنی قیمت کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دینا واجب ہے. اس لیے خاص خیال رکھیں اس کا. جو بھی صاحب نصاب ہے وہ ضرور قربانی کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص وسعت رکھنے کے باوجود بھی، اتنی سخت وعید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ جو شخص وسعت رکھنے کے باوجود بھی قربانی نہیں کرتا ہے تو اس سے کہہ دو کہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے ہو. عیدگاہ میں نہیں بلکہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے ہو. اتنی سخت وعید ہے. اور قربانی کے تو بہت سارے فضائل ہیں. اگر قربانی کرنے والا خالص اللہ کے لیے قربانی کرتا ہے، یعنی اس کی نیت خالص ہے. دیکھیے قربانی میں دکھاوا نہیں ہونا چاہیے. جیسے مولانا نے گزشتہ جمعہ بیان کیا نا کہ دکھاوے کے واسطے لوگ قربانی کرتے ہیں.
قربانی کے اندر دکھاوے سے قربانی جو واجب تھی آپ کے ذمے، قربانی دکھاوے سے آپ کا جو ثواب تھا سارا کا سارا برباد ہو گیا۔ ثواب کیا تھا؟ ثواب یہ تھا کہ قربانی کا خون زمین پر گرتے ہی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ قبول ہو جاتا ہے، اور اس قربانی کے جانور کو اللہ رب العزت کل قیامت کے دن ہماری پرسرات پر گزرنے کے لیے سواریاں بنائے گا۔ یہ فضیلت اگر دکھلاوے کے لیے قربانی کی ہے تو حاصل نہیں ہونے والی۔ آپ کے ذمے سے واجب تو جو تھا وہ ادا ہو گیا، لیکن اس کی جو فضیلت تھی، جو ثواب اس پر ملنا تھا، وہ ثواب آپ کو نہیں ملے گا۔ اس لیے ہم قربانی کس لیے کر رہے ہیں؟ قربانی کس لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں؟ قربانی تو ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، جس کے لیے کر رہے ہیں وہ تو دیکھ ہی رہا ہے نا۔ ارے بھائی، جس کے لیے ہم قربانی کر رہے ہیں وہ تو دیکھ ہی رہا ہے، اس کو دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور جس کے لیے نہیں کر رہے ہیں اس کو دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی، ہم آدمیوں کو دکھانے کے لیے قربانی کر رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو دکھانے کے لیے قربانی کر رہے ہیں، اور ہم جس ہستی کے لیے قربانی کر رہے ہیں تو ہم کو دیکھ ہی رہا ہے۔ اس لیے قربانی میں خاص طور سے اپنی نیت کو خاص رکھیں، خاص دکھلاوے کی بالکل نیت نہ ہو۔ یہی وجہ کہ فقہا نے لکھا ہے کہ اگر ایک آدمی ایک بڑا جانور لے کر آیا، اس میں 7 لوگوں کو اس نے شریک کر لیا، اگر ان 7 شریکوں میں سے کسی ایک کی بھی نیت اگر صرف گوشت کھانے کی ہے، قربانی تو کر رہا ہو لیکن اس کی نیت یہ ہے کہ میں صرف اپنے گوشت کا حصہ لے جاؤں گا، اس کو کھاؤں گا، اور گوشت کھانے کی نیت ہے، تو فقہا نے لکھا ہے ان 7 میں سے کسی ایک کی بھی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ نیت کا اثر پڑتا ہے، اس لیے اپنی نیت کو خاص رکھے قربانی کے موقع پر خاص طور سے۔ اور دوسری بات، میں دیکھ رہا ہوں محلے کے اندر یا دوسری جگہ چلے جاؤ تو دیکھتے بکروں کو لڑاتے ہیں۔ دوستو، بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ارے ان جانور کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے جانداروں کو آپس میں مت لڑاؤ۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی بے سینگ والے جانور کو کسی سینگ والے نے سینگ مار دی ہے، غور سے سنیے اس حدیث کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کل قیامت کا دن ہوگا تو اگر کسی سینگ والے جانور نے کسی بے سینگ والے جانور کو سینگ مار دی ہے تو اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اس بے سینگ والے جانور کو سینگ ادا کریں گے اور اس سے اس کا بدلہ دلوائیں گے، اور اس سینگ والے جانور سے کہیں گے کہ تم نے دنیا میں اس کو مارا تھا، آج میں اس کو سینگ ادا کر رہا ہوں تاکہ میرا انصاف مکمل ہو جائے۔ میں انصاف چاہتا ہوں، میرے یہاں کوئی ظلم زیادتی نہیں ہے، تم نے دنیا میں اس کو مارا تھا، آج میں اس کو سینگ ادا کر رہا ہوں، آج یہ تم کو مارے گا تاکہ میرا انصاف مکمل ہو۔ اب غور کیجئے، اگر ہم جانوروں کو آپس میں لڑائیں تو بتائیے، یہ قربانی کے روح کے بھی خلاف ہے۔ قربانی کے جانور کو آپس میں مت لڑائیے اور نہ اس کو دوڑائیے زیادہ طریقے۔ ارے قربانی کے جانور کو، اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ قربانی کے جانور کو لاؤ، اس کی خدمت کرو، اس کی اچھے طریقے سے خدمت کرو، اس کی دیکھ بھال کرو، اچھے سے نہلاؤ، اچھے سے اس کو کھانا کھلاؤ۔ یہ چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کہا کہ تاکہ جانور سے ہماری انسیت، ہماری محبت پیدا ہو جائے۔ جس طریقے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کو پیش کیا تھا، اس طریقے سے وہ محبت جو باپ اور بیٹے کے دل میں ہوتی ہے، وہ محبت جو ہے ہماری اس جانور سے پیدا ہو جائے، تاکہ جب ہم اللہ کے راستے میں اس کو قربان کرنے لگے تو ہمارے دل میں لگے کہ ہم نے اللہ کے راستے میں کچھ قربان کیا ہے۔ اس لیے جانور کی خدمت کریں، اچھے طریقے سے اس کو رکھیں، اور زیادہ آپس میں نہ لڑائیں، نہ اس کو دوڑائیں ادھر ادھر۔ اور ایک بات یاد رکھیں، قربانی کرنا واجب ہے، اور نماز پڑھنا 5 وقت کی کیا ہے؟ فرض ہے۔
آپ واجب کے لیے کسی فرض کو نہیں چھوڑ سکتے. واجب کے لیے کسی فرض کو چھوڑا نہیں جا سکتا. میں نوجوانوں کو دیکھتا ہوں کہ ساری رات جانوروں کے پاس رہتے، عشاء کی نماز بھی گئی، فجر کی نماز بھی گئی، ایک واجب کو پورا کرنے کے لیے آپ نے فرض کو چھوڑ دیا. یہ درست نہیں ہے بھائی. اللہ رب العزت نے نماز کو 5 وقت فرض کیا ہے. جب 5 وقت فرض کیا ہے تو اس کا ادا کرنا ضروری ہے. ہم اس کے چکر میں، واجب ادا کرنے کے چکر میں کہ چلو اس کی خدمت کر رہے ہیں، یہ اللہ کے راستے میں قربان ہوگا تو واجب کی مدد کر رہے ہیں ہم نا، لیکن اس واجب کے چکر میں ہم فرض کو چھوڑ رہے ہیں. یہ فرض کو چھوڑنا جائز نہیں ہے، بلکہ قربانی اسی لیے آئی تھی. قربانی تو اللہ رب العزت نے اسی لیے لازم قرار دیا ہے تاکہ تمہارے دل میں جو جذبات ہیں وہ تمہارے دل کے جذبات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والے بن جائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بن جائیں. لیکن اگر ہم قربانی کرنے کے بعد بھی فرض نماز کو چھوڑتے ہیں تو یاد رکھیے ہم نے قربانی تو کر دی ہے، لیکن جو قربانی کا مقصد تھا وہ مقصد ہم کو حاصل نہیں ہوا ہے. اس مقصد، قربانی کا مقصد کیا تھا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. قربانی کا مقصد تقوی ہے. تقوی یہی ہے کہ آپ جانور کو قربانی کرنے کے بعد اگر آپ بے نمازی تھے تو ہم یہ ارادہ کریں کہ قربان کرنے کے بعد ہم نمازی بن جائیں گے، اب کیونکہ اس سے جانور کو قربان کرنے سے ہم کو تقوی حاصل ہوا ہے. اگر ہم گناہوں کے اندر ملوث تھے تو کم سے کم قربانی کرنے کے بعد گناہ سے رک جائیں. لیکن اگر ہم یہ سب چیزیں کر رہے ہیں قربانی کے بعد بھی تو یاد رکھیں کہ قربانی کا مقصد ہم کو حاصل نہیں ہوا ہے. قربانی کا مقصد تھا تو اللہ کا تقوی، اور اللہ کا تقوی ہم کو قربانی کے بعد بھی نہیں حاصل ہو رہا ہے. اس لیے بہت زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے اور بہت غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم قربانی کس لیے کر رہے ہیں. اس لیے دوستو قربانی میں ایک تو نیت خالص رکھیں، اور 1-2 مسئلے میں قربانی کے جانور کے متعلق بتا دیتا ہوں. دیکھیے قربانی کا جانور ایسا ہونا چاہیے جو بے عیب ہو، اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے. اب ایک صاحب نے فون کیا 3 دن پہلے، 3 بلکہ 4-5 دن ہو گیا، مولانا مارکیٹ میں ہوں. کیا ہوا؟ ایک بکرا بہت پسند آیا ہے، مارکیٹ میں بکرا بہت پسند آ گیا لیکن تھوڑا جو ہے ترچھا دیکھ رہا ہے. میں نے کہا بھائی تم مارکیٹ میں گئے ہو، تم کو پوری مارکیٹ میں ترچھا بکرا ہی نظر آ رہا خالی، اور پوری مارکیٹ بکروں سے خالی ہے کیا؟ ارے ایسا بکرا لو جو بے عیب ہو. یعنی کہنے بہت اچھا، میں نے کہا بہت اچھا ہے لیکن اس سے اچھا بھی تو مل سکتا ہے تم کو. اسی بکرے پر تمہاری نظر کیوں پڑی؟ اس لیے آپ کوشش کریں، اگر نہ مل رہا ہو تو الگ بات ہے، لیکن جب مل رہا ہے دوسرا بکرا تو آپ عیب کی طرف کیوں دھیان دے رہے ہیں؟ اس لیے قربانی کے جانور ایسا خریدیے جو عیب دار نہ ہو. اور قربانی کا جانور بکرا ہے تو 1 سال کم سے کم اس کی عمر ہو گئی. چھوٹے جانور میں، بکرا بکری میں کم سے کم 1 سال کا ہونا چاہیے. بعض لوگ جو ہے اس کا دانت دیکھتے ہیں کہ دانت نکلا ہے 2 ایک نہیں نکلا ہوا ہے. دیکھیے جو دو دانت نکلتا ہے نا، یہ دانت بکرے کی عمر کو بتاتا ہے، مطلب پرفیکٹ نہیں بتاتا ہے. کوئی ضروری نہیں کہ یہ بتا دے کہ ہاں اس کے 2 دانت نکل گئے تو 1 سال کا ہو گیا، بلکہ یہ علامت کے طور پر ہے کہ ہاں 2 دانت نکل گئے ہیں تو 1 سال سے اوپر کا ہی ہوگا. لیکن اگر کسی بکرے کے دانت نہ نکلے ہو، جو دو دانت دیکھ رہے تھے نا ہم، اگر وہ دانت نہ نکلے ہو لیکن اس کی عمر 1 سال کی ہو گئی ہو تو آپ اس کی قربانی کر سکتے ہیں. قربانی میں عمر جو 1 سال کی عمر ہے اس عمر کا پورا ہونا ضروری ہے، اور جو دانت ہے وہ دانت کا نکلنا اس کے لیے شرط ہے، وہ شرط کے درجے میں رکھتا ہے، وہ مقصد نہیں ہے. اسی طریقے سے مثال کے طور پر اگر کوئی
گھر میں بکری پال لیا اس نے, بکری نے بچہ دیا, مثال کے طور پر 10 ذی الحجہ کو بکری نے بچہ دیا آپ کے گھر میں, اور وہ آئندہ سال, دیکھیے قربانی میں جو ہے نا, جو سال کی عمر کا اعتبار ہے وہ قمری اعتبار سے یعنی عربی مہینوں کے اعتبار سے, شمسی مہینوں کے اعتبار سے نہیں ہے. قمری مہینہ کم سے کم 365 سال کا ہوتا ہے, 365 دن کا ہوتا ہے, 365, اور شمسی مہینہ جو ہے وہ 365, 355 اور 365. شمسی مہینہ جو ہے 365 تک جاتا ہے, اور یہ قمری جو اس کا دن ہوتا ہے یہ 355 تک ہی جاتا ہے, بلکہ 10 دن ہی نیچے ہی رہتا ہے. تو اللہ رب العزت نے 10 دن کی سہولت اور ہم کو دے دی ہے, تو اس میں عمر میں جو ہے یہ قمری کا اعتبار ہوگا. اب اگر آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہوا بکری کا 10 ذی الحجہ کو, اب آپ جو ہے آئندہ سال 10 ذی الحجہ کو, مثال کے طور پر وہ 10 بجے دن میں پیدا ہوا تھا, اب آئندہ سال 10 ذی الحجہ کو آپ 10:05 پر یا 10:01 پر اس کو ذبح کر سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ 10 بجے دوسرے ذی الحجہ میں 1 سال کا مکمل ہو چکا ہے, چاہے آپ اس کے دانت نکلے ہو یا نہ نکلے ہو, آپ کو معلوم ہے اس کی عمر 1 سال مکمل ہو چکی ہے, تو آپ اس کی قربانی کر سکتے ہیں. اس لیے آپ جب خریدنے جائیں تو پوچھئے کہ بھائی یہ بکرا آئندہ گزشتہ سال بقرعید میں موجود تھا یا نہیں تھا. اگر وہ بکرا گزشتہ سال بقرعید میں موجود تھا تو ظاہر سی بات ہے وہ 1 سال کا ہو گیا ہے. اس لیے عمر کا خاص طور سے دھیان دیجئے, 1 سال سے کم اگر ہوگا تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی. لیکن یہ بات 1 سال سے کم یہ بکرے اور بکری کے اندر ہے. لیکن اگر کوئی شخص دمبا لا رہا ہے, دمبے میں اگر اس کی عمر جو ہے 6 ماہ سے زیادہ کی ہے اور خوب موٹا تازہ ہے, وہ اگر اس کو 1 سال کے دمبوں میں چھوڑ دیا جائے تو کوئی فرق محسوس نہ ہو کہ 1 سال کا نہیں لگ رہا ہے, تو 6 ماہ سے زیادہ دمبے کی عمر ہو گئی ہے تو اس کی قربانی بھی آپ کر سکتے ہیں. لیکن یہ حکم صرف دمبے اور بھیڑ کا ہے, اور باقی کسی اور صرف دمبے کا ہے, اور باقی کسی بھی جانور کی, یعنی چھوٹے جانور میں کسی بھی جانور کا اگر عمر 1 سال سے 1 دن بھی کم ہوگا تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی. اور دیکھیے قربانی کا جانور جب آپ خریدیں تو آپ کی جیب جتنی اجازت دیتی ہو اس اعتبار سے آپ اپنے قربانی کے جانور کو خریدیں, جتنا آپ کی جیب اجازت. یہ نہیں کہ آپ فضول خرچی کر رہے ہو, میرے پاس پیسہ نہیں ہے پھر بھی قرض لے کر جو ہے قربانی ادا کر رہا ہوں, نہیں, جتنا آپ کی جیب اجازت دے رہی ہے اس اعتبار سے آپ اپنے قربانی کے جانور کو خرید کر لائیں. یہ باتیں آپ سے عرض کرنی تھی قربانی کے تعلق سے, اور 2-4 باتیں رہ گئی ہیں, انشاءاللہ وہ عید الاضحیٰ کے دن آپ کو بتا دی جائیں گی. قربانی کے تعلق سے ایک اعلان ہے کہ مولانا کے پاس جو ہے الحمدللہ ہر سال کی طرح ان سال بھی قربانی کی رسید آتی ہے یو پی سے, اور وہاں جو ہے بڑے جانور میں قربانی اجتماعی طور پر کی جاتی ہے. تو ایک حصہ جو ہے 1500 روپے کا ہے بغیر گوشت کے, کیونکہ یو پی میں ہے تو ظاہر سی بات آپ کو گوشت نہیں ملنے والا ہے, جب دور ہو رہی ہے تو گوشت ملنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. تو فی حصہ یعنی ایک حصے کی قیمت جو ہے 1500 روپے. جن صاحب کو اجتماعی قربانی میں حصہ لینا وہ مولانا سے رسید حاصل کر لیں. یاد رکھیں کتنا ہے, ایک حصے کی قیمت 1500 روپے. دیکھیے قربانی ہر شخص کو کرنا چاہیے, اگر وہ صاحب نصاب نہ ہو تب بھی اس کی فضیلت اتنی ہے, اس فضیلت کو پانے کے لیے کم سے کم آدمی کو شوق سے قربانی کرنا چاہیے. اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک صاحب مدرسے سے آئے ہوئے کچھ اعلان کرنا چاہتے ہیں, آپ سن لیجئے. یہ مسجد اصل نو تعمیر ہو رہی ہے جس کا اخراجات ہے تقریباً 13 لاکھ. الحمدللہ.